السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، اس وقت آپ جو گاڑیوں کی لمبی لمبی لائنیں دیکھ رہے ہیں جو کہ ناصر باغ گروس کراؤ کے اندر جا رہی ہیں، آج ایک بہت ہی پیارے بزرگ محترم خلیل احمد باجوہ صاحب کی نماز جنازہ یہاں ادا کی جائے گی، جن کا انتقال 2 روز قبل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ گاڑیوں کی کثیر تعداد اور لوگوں کی تعداد دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بزرگ جنہوں نے جتنا وقت جرمنی میں گزارا، جس چیز سے بھی وہ ملے، انہوں نے ان کے دل جیت لیے، اور آج کثیر تعداد میں لوگ یہاں ان کا آخری دیدار اور نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جمع ہو۔ صاحب باتیں ان کے عزیزوں نے لکھ کر دی ہیں، دوستوں کی اطلاع کے لیے اور معلومات کے لیے میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ 21 اکتوبر بعد از نماز عشاء بعمر 85 سال اپنے خالق حقیقی کے حضور حاضر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم بے انتہا خوبیوں اور اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے۔ آپ کے والد محترم چودھری باغ دین باجوہ صاحب مرحوم صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے۔ اس حوالہ سے مرحوم پیدائشی احمدی تھے اور اپنے والد محترم کی تربیت کا مظہر اپنی نوعمری سے ہی 5 وقتہ نماز کے پابند اور خلافت کے فدائی جانثاروں میں سے تھے۔ آپ کو 6 ماہ اسیر راہ مولا رہنے کی بھی توفیق عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ جوان عمری سے ہی موسی اور خدمت دین کے جذبے سے سرشار، اور اس جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے بحیثیت قائد خدام احمدیہ اپنی مجلس چک 3011 ساہیوال کے خدام کے ساتھ سالانہ اجتماع خدام احمدیہ ربوہ پاکستان میں بذریعہ سائیکل شرکت فرمائی۔ جرمنی منتقل ہونے کے بعد بھی یہ سلسلہ بفضل خدا جاری رہا اور مختلف خدمت دینیہ کی توفیق پائی۔ ان میں بیت الشکور ناصر باغ کی اثر نو تعبیر کا وقار عمل اور انتظامی امور کی معاونت، جسسرانہ پر نظافت کی ڈیوٹی اور بیت صبو میں آپ کی خدمات جو ہیں نمایاں ہیں۔ آپ تہجد گزار اور باجماعت نماز کے پابند تھے۔ اپنی آخری ایام میں بھی اپنی نماز اور خلافت سے تعلق کی فکر میں رہے۔ انتہائی درویش صفت اور عاجز انسان تھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے پیاروں کے قرب میں جگہ عطا فرمائے۔ مرحوم نے اپنے پسماندگان میں بیوہ اور 6 بیٹیاں اور 1 بیٹا، 7 نواسیاں اور 2 پوتیاں، 11 نواسے اور 1 پوتا، 3 پڑپوتیاں اور 5 پڑنواسے شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی نیکیوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ Auch in Deutschland Satellit. السلام علیکم۔ خلیل صاحب دی وفات دی خبر سن کے بہت دکھ ہویا۔
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦਿਲੀ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਔਰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। اللہ تعالیٰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰجات بلند کرے، جنت الفردوس ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ آج ایک رائی کے بعد دوسری رائی شروع کریں پلیز، پہلی رائی ختم ہونے کے بعد دوسری رائی شروع کریں۔ دیکھیں امیر صاحب نے بار بار یہ بات بتائی ہے کہ آبشتن کا خیال رکھا جائے، اور اسی طرح ہو سکتا ہے جب ہم ایک رائی بھی آبشتن کا خیال رکھیں بیٹے۔ جی دوستو، اسلامی تعلیم کے مطابق جنازے کے بعد جو دوست آئے ہوئے ہیں وہ چہرہ دیکھ رہے ہیں، آخری الوداعی چہرہ۔ ہمارے ساتھ دوست ہیں، تھوڑا اپنا تعارف کروا دیں اور پھر بتا دیں باجا السلام صاحب۔ علیکم، میرا نام بشارت نور اللہ ہے اور میں ان کا ہمسایہ ہوں۔ ماشاءاللہ بہت حوصلے والے یہ انسان تھے، جماعت کے ساتھ بڑا اچھا ان کا تعلق تھا، اور ہمارے والد صاحب کے ساتھ بھی ان کا بڑا دوستانہ تھا۔ ان کے بھائی ناصر باجا صاحب کو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے بھائی بنایا تھا میرے والد صاحب کا، اور میں نے آج تک کسی کو ایسی خط و کتابت نہیں دیکھی جیسی وہ اب میرے والد صاحب کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ سال ہر سال ہفتے میں دو تین خط آتے جاتے رہتے ہیں، اور یہ بھی ان کے بڑے دوسرے بھائی بھی وہ ماشاءاللہ ہمارے والدین کے ساتھ، والد صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ اور یہ جہاں پر بھی میں بیت الصبح جاتا ہوں تو ہر آدمی یہ پوچھتا ہے باجا صاحب کا کیا حال ہے، باجا صاحب نہیں آئے، باجا صاحب کب آئیں گے، انہیں میرا سلام پہنچائے۔ شخصیت ہی ایسی تھی جس بندے کو ایک دفعہ مل لیا۔ وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب صبح وہاں ڈیوٹی پر جایا کرتے تھے، تمام دفتروں میں جا کر سب کو مصافحہ کرنا، حال پوچھنا ہر دفتر میں، اور سیکورٹی کی سیکورٹی، اور ساتھ میں لوگوں کے ساتھ رابطہ اچھا، اور اسی وجہ سے آج یہاں پر اتنی اچھی تعداد ہے۔ اور میں بتاتا ہوں آپ کو نماز کا ان کا کہ 2 بجے ہمارے مسجد میں نماز ہوتی ہے، وہ پیدل چلے جاتے ہیں مسجد، اور 11 بجے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ انہیں بڑا سمجھایا جاتا ہے کہ آپ اتنے عمر میں ایسے نہ جایا کریں، ہم لے کر جائیں گے، لیکن وہ 11 بجے چل کے ایک بس اسٹاپ پہ بیٹھ جاتے، دوسرے پہ، تیسرے پہ، اور آہستہ آہستہ وہاں پر جا کر نماز ادا کرتے اور سب کے ساتھ مصافحہ کر کے ملتے اور خیر خیریت پوچھتے۔ جب کوئی انسان جاتا ہے نا تو اس کی روانگی پہ اتنی خلقت کا آنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے ابھی تک ناصر باغ میں اتنی تعداد میں لوگوں کو نہیں دیکھا جتنی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور یہ ہمارے جو لوکل عمارت مورفیلڈن وارڈوف ہے، وہاں پر ہر شخص کے ساتھ ان کے ایسے محبت پیار کے تعلقات ہے کہ سب آج یہاں پر عورتیں بھی، مرد بھی، اور سب آئے ہوئے ہیں، اور ان کی جو محترمہ ان کی اہلیہ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سب کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ۔ آج تک میں نے ان کے زبان سے کسی کے بارے میں، آج تک ان کی بیوی یا ان کے بارے میں کبھی نہیں سنا کہ وہ کسی کے خلاف کوئی بات کرے۔ جب بھی بات کرنی ہے تو پوزیٹیو بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، یہ بہت بڑی خوبی تھی۔ بالکل یہ خوبیاں ہی ہوتی ہیں جو انسانوں کو لے آتی ہیں آخری وقت پہ۔ یہ اسی کا آج ثمر ہے جو کہ ان کے آئے ہوئے ہیں سب لوگ۔ بہت شکریہ وقت دیا آپ نے۔ جی خلیل باجوہ صاحب کے عزیز اور ان کے آبائی گاؤں سے تعلق رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں اس وقت مبشر قانون صاحب، وہ بھی آپ کو تھوڑا ان کے السلام علیکم۔ برادرم خلیل احمد باجوہ صاحب جو ہے خدا کے فضل سے ہم بچپن میں دیکھ کے آئے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ جب سے وہ جرمنی میں آئے ہیں اس سے پہلے بھی گاؤں میں ہمارے بزرگ جو ہیں خدا کے فضل سے اکٹھے ہی سیال کوٹ سے وہ مائیگریٹ ہو کے چیچا اپنی چکتی 11 میں آئے، اور پوری زندگی یہ تو ان کی گزری ہمارے سامنے۔ میں نے ان کو دیکھا ہے اعتکاف میں بھی بیٹھے، بہت دفعہ اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے، پھر جب چھوٹے تھے وہ عید کے موقع پر ہمیشہ عیدی اکٹھی کرتے، اور ابھی ذکر ہوا ہے
ये जो साइकिल का कायद भी रहे मौजूदा खुदा हमारे गांव के। तो मेरे छोटे भाई जौहर अहमद कालो साहब ये इकट्ठे इन्होंने फैसलाबाद गांव से रब्बा साइकिलों पे आए। तो मेरा ख्याल है ये उनका पहला टूर था, उस ज़माने में साइकिलों पे काम आते थे। उनके साथ कोई ज़ाती जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के सहाबा में से थे जी, उनको भी हमने देखा बचपन में। पूरी ज़िंदगी उनकी जो है गांव में भी खुदा के फजल से हम पड़ोसी रहे। अल्लाह ताला इनको रिक रहमत करे। और सब भाइयों में से छोटे थे। तो अब तो दुनिया में कोई भी नहीं रहा भाई, सब भाई। उनकी जो तबीयत थी उसको देखते हुए ये जो फजल से इतना इतने उनकी तबीयत ठीक है, बोर नहीं होता था इंसान। बहुत अच्छा, बहुत वक्त अच्छा गुजरा। बहुत से मौक़ों पे हम इकट्ठे हुए और ये वक्त जो है वो हमेशा याद रहेगा। अल्लाह ताला उनके जो सारी खबरियाँ उनका हाफ़िज़ नासिर हो। बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया। बहुत थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਤਲਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਆ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ रहेंगे हमारे दोस्त मुनव्वर अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गवारम खलील अहमद बाजवा साहब बहुत ही शफीक बुज़ुर्ग और हमारे ख़ानदान के इस लिहाज से कि हमारे अब्बा जान की फुफ्फो, हमारे दादों की बहन, इनके बड़े भाई चौधरी शहाबुद्दीन बाजवा साहब की तरफ। और फिर उनसे आगे ये तल्लकदारियाँ हमारी बढ़ती ही गईं और ये जो प्यार और ये जमात की शफ़क़त, जमात की तरबियत जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के से इनके वालिद मोहतरम चौधरी बागदीन साहिब ने सीखा और हम तक पहुँचाया, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। खुदा इनके दर्जात बुलंद करे और जो वो हमारी प्यारी मोहब्बतें थीं, खुदा ताला उनको ऐसे ही हमारी नस्लों में, जमात में, जहाँ जहाँ हम हों, आगे नस्ल दर नस्ल चलती जाएं। और ये हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के सरसब्ज़ शाखें ही बनती रहें। खुदा हमें उन सरसब्ज़ शाखों का हिस्सा बनाए। आमीन। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारे मज़हब में ये है कि जब कोई बुज़ुर्ग दुनिया से जाते हैं कि उनके अच्छे कारनामों का जिक्र किया जाता है। हमारे साथ इस वक्त मुरब्बी साहब हैं, वो अपना जो उनका तल्लुक़ रहा है वो अपने अल्फाज में बयान करेंगे। इमाम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह खलील बाजा साहब को तो बचपन से जानता हूँ, बचपन से उन्होंने मुझे देखा हुआ है और बड़ी अच्छी तबीयत के थे, बड़े नेक थे। और अभी भी जब बैत ज़बू में रिसेप्शन पर आते थे गुज़श्ता कुछ माह पहले, कोरोना से पहले की बात है, बल्कि हमेशा दुआएं देने वाले, हमेशा ही दुआएं देने वाले, घर का पूछने वाले, घर में सब ठीक है या नहीं ठीक, तबीयत अपनी। तो हमेशा बहुत दुआएं करने वाला पाया। और बचपन से बार उनसे ताल्लुक़ भी था, प्यार मोहब्बत का ताल्लुक़ था। बड़ा अफसोस हुआ अल्लाह ताला के दरजा पर। जैसा आपने देखा होगा कि इतनी खलकत आ जाई, ये इस चीज़ का मज़हर है कि उनकी तबीयत इतनी मीठी थी। मैंने ज़ाती तौर पर देखा, जब मिलना वो जो बोसा देते थे ना सर, मुझे मतलब वो नहीं कभी बोलता कि वो जब किसी को मिलते इतने मजबूती से कि लगता था किसी जवान से आप मिल रहे हैं, बड़े जोश से। और ये 12 खूबियाँ होती हैं। ये दलील है इस चीज़ की, बहरहाल मकबूलियत की बहरहाल बड़ी थी। सही बात है, जमात में मोहब्बत सारे करते थे। बिल्कुल सही बात है। अल्लाह ताला बहरहाल दर्जात बुलंद करे। बहुत शुक्रिया जी। जी जो हमारा सिलसिला चल रहा है ज़िक्र खैर का, उस वक्त हमारे साथ नायब अमीर जर्मी हसनात साहब में मौजूद हैं, वो भी अपनी कुछ यादें शेयर करेंगे। जी नाज़र कुछ बताएं। मोहतरम खलील बाजा साहब एक बहुत ही प्यार करने वाले बुजुर्ग थे हमारे। और मैं उनको तकरीबन 4-5 साल की उम्र से मुझे याद है कि उनको मैंने देखा है, जानता हूँ। यहाँ नासिर बाग में भी जिस तरह उन्होंने खिदमत की और फिर बाद में फातिर वगैरह में आते रहे। और उनके साथ एक ख़ास प्यार का ताल्लुक़ था, बड़ी शफ़क़त फरमाते थे। और जब भी मिलते बड़े पुरतपाक अंदाज से, बड़े प्यार से
اور ان کا یہ خصوصی ایک ان کے اندر خصوصیت تھی کہ بچوں سے نوجوانوں سے بڑی شفقت فرماتے تھے, بہت ہی پیار کرتے تھے اور بڑا یاد رکھتے تھے اور اس کا اظہار بھی کرتے تھے. تو اس لحاظ سے ان کے ساتھ ایک بڑا پیار کا تعلق شروع سے رہا ہے. اللہ تعالیٰ طریقہ رحمت فرمائے اور ان کی درجات بلند کرے. بہت شکریہ. ہمارے جو اسلام میں تعلیم ہے کہ جو بزرگ اگر جہاں سے یا کوئی بھی شخص چاہے تو اس کے متعلق اچھی باتیں جو ہیں ان کا ذکر خیر کے طور پہ ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ اس وقت حفیظ احمد باجوہ صاحب ہیں, ان کی رشتہ داری بھی ہے اور باجوہ صاحب کو بڑے عرصہ سے جانتے ہیں, عمر کے لحاظ سے بھی قریب چند الفاظ اگر بیان کر دیں. باجوہ صاحب کو میں تو بچپن سے ہی جانتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے عزیز ہیں, میرے پھا کے چھٹے بھائی تھے. اور اپنا تعارف بھی تھوڑا سا کروا دیں نا, تاکہ اپنا تعارف پہلے کروا دیں تھوڑا سا. حفیظ اللہ باجوہ ہے جی. اور باجوہ صاحب کو میں بچپن سے جانتا ہوں. ٹھیک. میں چھوٹا ہی تھا جب ان کی شادی ہوئی ہے. اچھا اچھا. ہمارے گاؤں میں. اچھا. میرے پھا کے بھائی بھی تھے. اچھا. اور ان کے سسرال بھی ہمارے عزیز ہیں. ٹھیک ہے. تو اتنے پیارے بندے ہیں, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم تو ان کو میٹھے بھی کہتے تھے. اچھا اچھا. وہ تو ہم تصدیق سارے شخص کرتے ہیں. ہمارے بھائی بھی ایک لحاظ سے میں کہتا تھا. اچھا. چونکہ ان کی وائف کی طرف سے تو میں بھائی ہوں. اچھا. اور جو پھپھا تھے چونکہ ان کو ماموں کہتے تھے اور ان کو بھی پھر ماموں بھی کہہ لیتے. اچھا 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 اچھا. بڑا پیار کا رشتہ تھا. جب سے آپ سے ملے ہیں, جب سے آپ بچپن سے جانتے ہیں تو بس جانتا ہوں. اچھا اچھا. ٹھیک ان کی جوانی تھی. اچھا. میرا بچپن تھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس وقت سے جانتا ہوں. بہت پیارے بندے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. شکریہ. جی وہ جو خراج عقیدت یا اچھے الفاظ میں کسی شخص کا ذکر, اس میں ہم اس وقت ہمارے ساتھ مشتاق صاحب کھڑے ہیں, وہ چند اپنا تعلق بیان کریں گے. مشتاق صاحب اپنا تعارف کروا دیں. اور پھر صاحب ہلو السلام علیکم, میں مشتاق بول رہا ہوں, میں ڈیٹ سمباخ رہتا ہوں. اور باجوہ صاحب کو میں کافی عرصے سے جانتا ہوں, ادھر جرمنی سے ہی. بہت نائس آدمی تھے, بہت ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور اتنے رسپیکٹ کے ساتھ چھوٹوں کو اور بڑوں کو وہ پیش آتے تھے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جب بھی ادھر بیت الثبوت جاتے تھے ہمیشہ بیٹوں کی طرح ملتے تھے. صحیح بات. اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اور ان کی مغفرت فرمائے. بہت اچھے انسان تھے. شکریہ جی, بہت مہربانی. نہیں جی, وہ ہم سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ اپنا تعارف کروا دیں پہلے تھوڑا سا. بھائی صاحب کو زیادہ دیر تو میں نہیں ان کو جانتا تھا, 4-5 سال سے جانتا ہوں. بہت ہی نفیس بزرگ تھے ہمارے, تو بڑے حاصل اور دعا گو تھے. اللہ تعالیٰ ان کو ویسے جب کوئی شخص جاتا ہے نا دنیا سے, تو جاتے ہوئے جو اتنی دنیا اکٹھی ہوتی ہے, یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ اس شخص کا کیا کریکٹر تھا, کیا تعلق تھا. اس لحاظ سے اللہ ان کو درجات بلند کرے. دعا انہوں نے فیملی اللہ تعالیٰ صبر کرے. بہت شکریہ جی, بہت محمد امجد جی. شاخ سیدی جنوبی سرگودے دا میں رہن والا. ٹھیک ہے. خلیل صاحب نے جڑا میرا رشتہ ہے وہ میرے بہنوئی سن, میری کزن نال سی اپنا, اور بہت نیک سال انسان. اور انہوں نے میں اج تو کم از کم بھی 50 سال تو جو میری تھوڑی جی وڈی عمر ہوئی, یعنی تو ادو تو ساڈے کول بھی آتے چک بھی 37 جنوبی چ. اور ساڈے انہوں دا نانکیاں دے لحاظ نال بہت پیار سی. اسی کیونکہ انہوں دے نانکے بھی لگتے سن انہوں دی بیوی دی طرفوں. اچھا. تے انہوں دا ساڈے نال بہت پیار سی. اور انہوں دی کوئی خاص چیز جڑی تانوں بڑی پسند ہوئے انہوں باجوہ صاحب دی کوئی خاص انہوں دی منو خوش اخلاقی وہ بہت منو پسند سی. اور انہوں دی محبت اور پیار ہر بندے نے چیز بیان کی تھی. یہ انہوں نے میرا بڑا پیار سی. اور میں اپنی گل کرنا, اج بھی میری کزن میری ملاقات ہوئی ہے, تو انہوں نے یہی آخیا کہ اج تیرے بھائی ہوندے تو انہوں پہلو اٹھ کے تینوں خوشی نہ ملنا تے جفیاں پانیاں. ایگزیکٹلی یہ انہوں دا میرے نال بہت پیار سی. بالکل. اور یہ اللہ تعالیٰ انہوں نے انہوں دی جزائے خیر بھی دے اور انہیں جنت الفردوس بھی جگہ دے. ہر لحاظ میں اللہ تعالیٰ رحمت دا سلوک انہوں نے کرے. یہ میری دلی خواہش ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کرے گا بھی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بس بہت شکریہ, تسی ٹائم دیتا ہے, اچھے الفاظ. شکریہ.
جی دوستو، آپ نے مختلف دوستوں کے الفاظ میں محترم خلیل باجوہ صاحب کی زندگی کو خراج تحسین اور ان کے جو لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے یا جس طرح کے وہ نفیس شخص تھے وہ واقعات سنے. ہر انسان جب اس دنیا سے روانہ ہوتا ہے تو اس موقع پہ جتنی خلقت، جتنے لوگ وہاں آ کے شامل ہوتے ہیں، اس سے بھی کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ شخص دنیا میں کیسی زندگی گزار کے گیا اور کتنے اس کے چاہنے والے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. اور بہت سارے دوست ایسے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بہت ہی واقعات بھی یاد ہیں لیکن ہم آن ریکارڈ بیان کرنے سے تھوڑا جھجکتے ہیں. تو مجھے بہرحال انہوں نے بتایا کس طرح وہ چیچا وطنی کا جو واقعہ ہوا، جس میں پھر ان کو اپنا جیل میں کچھ عرصہ گزارنا پڑا. وہ جو اسیران راہ مولا کے طور پہ پھر وہ کس طرح وہ اپنا کالوں صاحب بتا رہے تھے داؤد خان کہ ان کی وہ جو قائد تھے جس وقت، وہاں سے وہ سائیکل پہ ربوہ کے لیے اجتماع کے لیے گئے. بہرحال اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو اگر بیان کی جائیں تو میرا خیال اس کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا پروگرام کرنا پڑے گا. اس وقت ہم جنازے کے بعد فارغ ہو کے واپس گھر کی طرف روان ہوئے. گروس کرو ناصر باغ سے جو رستہ جاتا ہے ایک بہت ہی خوبصورت جنگلات کے اندر سے ہوتا ہوا، اوپر دیکھ سکتے ہیں بڑے خوبصورت درخت. باجوہ صاحب جرمنی میں جو وقت گزار کے گئے، جس شخص کے ساتھ ان کا ایک دفعہ بھی ٹاکرا ہوا، وہ ان کا جو پیار اور خلوص اور جس محبت سے وہ ملتے تھے اس کا وہ ذکر کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اور ان کے جو بچے ہیں ان کو صبر کی توفیق دے. تو اسی طرح ان کا جو نیکی کے کام جو انہوں نے کیے اس سے سبق سیکھتے ہوئے ان کے بچوں کو بھی توفیق دے کہ وہ آئندہ اس کو جاری رکھیں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر السلام علیکم.